طاہر اشرفی صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ تو آپ بھی ظاہر ہے جو یہ ایک تقریب تھی اس میں آپ یہاں پر موجود تھے، آپ نے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کا خطاب بھی سنا، کیا جذبات تھے، کیسا جذبہ تھا فیلڈ مارشل کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جی بہت واضح اور دو ٹوک باتیں ہوئی ہیں اس کانفرنس میں، اور آپ نے اب سن بھی لی کہ پاکستان کو ہم نے ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانا ہے۔ پاکستان کے اندر جو فرقہ وارانہ تشدد اور یہ تعصبات ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے بھی بڑی واضح بات ہے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، لیکن یہ کیسا بھائی ہے جہاں سے روز ہمیں لاشیں ملتی ہیں، تو لہذا افغانستان فیصلہ کر لے کہ اس نے ہمیں رکھنا ہے یا پاکستان کو کا جو خون بہا رہے ہیں پاکستانیوں کا ان کو رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر کے وارث جو ہیں وہ پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں، اور پاکستان کی فوج پاکستان کے دفاع کی محافظ ہے۔ دونوں کو مل کے اب 76-77 سال ہو گئے ہیں۔ ہم کبھی شیعہ سنی میں، کبھی بریلوی دیوبندی میں، کبھی کسی چیز میں، اس سے آگے ہمیں نکلنا ہوگا، اور پاکستان کو ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یقینی طور پر ایسا ہی ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کہیے گا کہ جیسے کہا گیا کہ محافظ حرمین شریفین کا شرف پاکستان کو عطا ہوا ہے، یہ بہت ہی خوش آئند ہے، آپ کیا کہیں گے کہ اس تصور کا امت مسلمہ میں پاکستان کے کردار پر کتنا مثبت اثر پڑے گا؟ دیکھیے، یہ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ 56-57 اسلامی ممالک میں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے، اور پھر یہ اعزاز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے جو ہے وہ نصیب میں آیا ہے، اس حکومت کے مقدر میں آیا ہے کہ امیر محمد بن سلمان اور میاں شہباز شریف انہوں نے سائن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل سعود کو اور سعودی عرب والوں کو ارض حرمین شریفین کا خدام بنایا، اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر وہاں کے دفاع اور سلامتی کی ذمہ داری ملی ہے۔ تو اس سے بڑی کیا خوش نصیبی اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ ہم مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ارض حرمین شریفین ہے، اور پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے، لہذا ہمیں مل کر اس حوالے سے مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اپنا کردار ہے وہ ادا کرنا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مذہبی اسکالر مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، کتنا اہم یہ خطاب تھا جو فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز کا تھا علماء مشائخ سے؟ صحیح، مفتی عبدالرحیم صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب، ڈسکشن کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پر ہماری ڈسکشن تھی۔ سے پہلے آپ کے ساتھ ایک جانب چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز سے جس طریقے سے پاکستان کو اپنی ایک بڑی سرحد ہے جہاں پر ان تمام چیلنجز سے ہماری جو فورسز ہیں وہ نبرد آزمائیں، اس میں اندرونی چیلنجز بھی وہاں پر کئی جو ہمیں پیش تھے۔ ایسے میں اندرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے طلباء کے ساتھ خطاب کیا جانا، فیلڈ مارشل کا کاروباری حضرات کے ساتھ، علماء مشائخ کے ساتھ، یہ جو کنورسیشن کی جاتی ہے عوام ٹو عوام کے سطح پر آ کر، یہ کتنی اہم ہے ان حالات میں؟ جی دیکھیے، میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، دیکھیں ہمیں جو چیلنجز ہیں، جیسے آپ نے ابھی اپنا بات شروع کی تو آپ نے چیلنجز سے شروع کی، ہمیں جو چیلنج ویسٹ کی طرف ہے وہ افغانستان کی طرف سے۔ میں آپ کی بات کا ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اب وہ جو چیلنج ہے وہ وہاں پہ اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہاں پہ اسٹیٹ فیلئر میں جا چکی ہے۔ کنٹری جو ہے وہ ایک ایسے رجیم کے تھرو فنکشن کر رہی ہے جو کہ خود بہت سارے ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی پاکٹس آف پاور پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ نیچے وہ اسکیفولڈ ہے اور اس کے اوپر وہ رجیم بیٹھی ہوئی، اسی لیے اس رجیم کا ان پاکٹس آف پاور کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جو سب سے خطرناک بات افغانستان میں ہو رہی ہے، جس کو پوری دنیا شاید اگنور کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سوسائٹل فیلئر ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ اگر کولیپس کر جائے اور اگر اسٹیٹ فیل ہو جائے تو وہ دوبارہ سے ریوائز کر جاتی ہے۔ آپ کے سامنے مثال سری لنکا کی ہے، وہاں پہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا تھا، اسٹیٹ جو تھی کولیپس کر رہی تھی، اکنامکلی کولیپس کر گئی، کنٹری فیلئر کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سری لنکا انٹیکٹ ہے۔ اسی طرح آپ ہسٹری میں بھی دیکھ لیجیے تو اسٹیٹ اور جب کنٹری کولیپس کرتی ہے، لیکن جب سوسائٹی کولیپس کر جائے، بالکل ایسے یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ عابد صاحب ساتھ ہی رہے گا، ہمیں مفتی عبدالرحیم صاحب نے جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کہیے گا کہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان میں گہری مماثلت ہے، کتنا خوش آئند خطاب تھا یہ آج، کیا کہیں گے آپ؟
جی یہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت غیر معمولی خطاب تھا، اور خاص طور پہ علماء کرام کے لیے جو قرآن حدیث کو جانتے ہیں، سیرت کو جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو علامہ اقبال کو جانتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے قرآن کی آیتوں کے، حدیثوں کے حوالے دیے، غزوات کے اور بدر کے حوالے دیے، تاریخ کے حوالے دیے، انہوں نے بہت غیر معمولی خطاب تھا. اور وہ صرف فیلڈ مارشل نہیں بلکہ ایک بہت بڑا جو قوموں کے جو دانشور ہوتے ہیں اور جو اس سطح کی گفتگو تھی، بہت ہی خوشائند گفتگو تھی. اور اس میں جو خاص بات میں اپنی قوم کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ایک مدرسے کا طالب علم حافظ قرآن اگر وہ میرٹ کی بنیاد پہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ سکتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری افواج کے اندر میرٹ کتنا زبردست اس کا نظام ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، حوالے دیے، تو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے ان کو میں خاص طور پہ متوجہ کروں گا کہ ہمیں ایسے فیلڈ مارشل کا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہت قدر کرنی چاہیے. اور اگر ان کے اندر کوئی ایسی مسائل ہیں تو اچھے مشورے دیں، لیکن یہ کہ شاید تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے 200-300 سالوں میں جو اس سطح پر لوگ پہنچیں اور ان کا یہ نظریہ ہو، دو قومی نظریے کے حوالے سے، اسلامی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے. بہت غیر معمولی خطاب تھا. جی مفتی صاحب، اجتماعیت کی آپ نے جو بات کی ہے، اجتماعیت کے لیے تمام جو ہے ہمارے مکاتب فکر کے علماء و کرام، علماء مشائخ، ان کو ایک پیج پر لانے کے لیے اس خطاب کی امپورٹنس اس حوالے سے اس پر روشنی ڈالیے گا. اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی کہ اس وقت میں ہمیں مشترکات پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور مختلف ہمارے جو مکاتب فکر ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے ریاست پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. تو اور انہوں نے قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی بھی کی، اور جو صحیح نشاندہی کی تھی کہ ہم میں جو فروعی ہمارے اختلافات ہوتے ہیں یا نجی طور کے نجی سطح کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان پہ لڑنا، جھگڑنا اور اختلاف کرنا، اس کی بجائے ہمیں امت کے لیے راستہ نکالنا چاہیے، ان کی ہمیں صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں جو مکتبہ مختلف مکاتب فکر کے آپس میں جو فرقہ وارانہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو اس پر بھی بہت زبردست گفتگو ہوتی ہے. بالکل. مفتی صاحب، فیلڈ مارشل کے اس خطاب کے بعد اب علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کی نظر میں امن اور جہاد کے بیانیے کے حوالے سے؟ وہاں جو بھی لوگ علماء کرام گئے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا، جو فیلڈ مارشل صاحب کی گفتگو سنی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری فوج کا جو سپہ سالار ہے جو وہ دین سے، قرآن سے کتنا قریب ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے صاف اور بڑی شفافیت کے ساتھ جو گفتگو کی افغانستان کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے، محافظین حرمین شریفین کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ، فلسطین کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ہماری قوموں کی ترقی، عروج و زوال کی کہانی جس طریقے سے انہوں نے بیان کی، تو علماء کرام کو اس سے بڑھ کر کیا چیز چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات تھی اور ہمیں ان کے اس بیان کو بہت آگے بڑھانا چاہیے اور اس قسم کے گفتگو کو اپنے بیانیے کے اندر شامل کرنا چاہیے، اس کو محفوظ کرنا چاہیے. بالکل، ہمیں جو ہے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور یکجانگت کا ہی پیغام دیا گیا، اجتماعیت کا پیغام دیا گیا فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورس کے خطاب کی جانب سے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ڈسکشن بھی اس حوالے سے ہماری جاری رہے گی. فی الحال آپ کا بہت شکریہ.